शख्स 11 शाबान से लेकर 15 शाबान तक ये मुबारक सूरत लगातार पढ़ता है, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उसके 100 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। उसे 100 साल की इबादत का सवाब अता किया जाता है और इंशाअल्लाह 100 साल तक उसे बीमारियों से हिफाजत नसीब होती है। मोहतरम नाजरीन, ये कोई मामूली दिन नहीं और ना ही ये कोई साधारण अमल है। यह अल्लाह पाक की खास रहमतों का वो दरवाज़ा है जो 11 शाबान से लेकर 15 शाबान तक खुला रहता है। जो बंदा इन दिनों की अहमियत को समझ ले, इनकी कदर कर ले और पूरे इखलास के साथ अपने रब की तरफ झुक जाए, उसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। ये वही दिन है जिनमें आमाल उठाए जाते हैं, फैसले किए जाते हैं और तकदीरें लिखी जाती हैं। ये वही लम्हे हैं जिनमें अल्लाह पाक अपने बंदों को पुकारता है। कोई मगफिरत मांगने वाला है, क्या कोई रोज़ी में बरकत चाहने वाला है, या कोई बीमारी से शिफा की आस रखने वाला है, और कोई ऐसा जिसकी ज़िंदगी मुश्किलों में घिरी हुई हो और वो चाहता हो कि उसका मुकद्दर बदल जाए। नाजरीन, यही वो दिन है, यही वो रातें हैं जिनमें अल्लाह पाक अपने बंदों की किस्मत में तब्दीली फरमाता है। अगर हम 15 शाबान की हकीकत को समझ लें तो हमें पता चलेगा कि 11 शाबान से इसकी तैयारी क्यों ज़रूरी है। हदीसों में आता है कि 15 शाबान की रात अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर ख़ास नज़र करम फरमाता है और आमाल का हिसाब लिया जाता है। इसी रात आने वाले साल के फैसले जाहिर किए जाते हैं। कौन जिंदा रहेगा, कौन दुनिया से रुखसत होगा, किसका रिस्क बढ़ेगा और किस पर तंगी आएगी। ये तमाम फैसले अल्लाह के इल्म में पहले से मौजूद होते हैं, मगर इसी रात का उनका ज़ुहूर होता है। इसलिए मोहतरम नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर बेहतर लिखी जाए, अगर आप चाहते हैं कि बीमारियों से हिफाजत हो, रोज़ी में बरकत आए, दिल को सुकून मिले, घर में खैर उतर आए, औलाद नेक बने, कर्ज उतर जाए और परेशानियां दूर हो जाएं, तो 11 शाबान से 15 शाबान तक इस अमल को ज़रूर अपनाइए। क्योंकि जो बंदा इन दिनों अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह पाक उसे कभी खाली नहीं लौटाता। मोहतरम नाजरीन, कुरान पाक अल्लाह तबारक तआला जल्ला शानहू का कलाम है और इसकी हर सूरत में नूर, रहमत और शिफा रखी गई है। कुछ सूरतें छोटी होती हैं मगर उनका अज्र बहुत बड़ा होता है। उन्हीं में से एक सूरत है सूरह इखलास। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत पूरे कुरान के 1/3 के बराबर है। ये सूरत तौहीद का ऐलान है, अल्लाह की वहदानियत का बयान है और यही ईमान की बुनियाद है। यही वो मुबारक कलाम है जो दिलों को शिर्क की तारीख से निकाल कर तौहीद के नूर में ले आता है। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इसकी इतनी बड़ी फजीलत बयान फरमाई, क्योंकि कुरान का असल पैगाम ही तौहीद है। मोहतरम नाजरीन, माह शाबान वो बरकतों भरा महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान आता है। ये वही महीना है जिसमें गाफिल लोग भी होश में आते हैं और इबादत करने वाले अपनी इबादत और बढ़ा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। ये वो महीना है जिसमें रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, मगफिरत की हवाएं चलती हैं और अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आपको शाबान में जितने रोज़े रखते हुए देखा है किसी और महीने में नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जिसमें लोगों के अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल रोज़े की हालत में पेश हों। इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये महीना कितना अजीम और कितना कीमती है। मोहतरम नाजरीन, माह शाबान दरअसल रमज़ान की तैयारी का महीना है। जिस तरह किसान फसल से पहले ज़मीन को नरम करता है, उसे तैयार करता है, उसी तरह मोमिन भी रमज़ान से पहले अपने दिल को तैयार करता है। वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है, अपने रब की तरफ लौटता है, इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है और कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करता है।
تاکہ جب رمضان آئے تو اس کا دل پہلے سے روشنی سے بھر چکا ہو۔ ناظرین محترم، 15 شعبان کی رات کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس رات اللہ پاک کی خاص رحمتیں اترتی ہیں اور پوری مخلوق پر نظر کرم فرمائی جاتی ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی آدھی رات اپنی تمام مخلوق پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے اور سب کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے اس شخص کے جو شرک کرتا ہو اور اس انسان کے جس کے دل میں کسی کے لیے دشمنی اور کینہ بھرا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے اور اللہ کی طرف لوٹنے کی رات ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسی رات آنے والے سال کے فیصلے ظاہر کیے جاتے ہیں، کسی کا رزق بڑھایا جاتا ہے اور کسی پر تنگی لکھی جاتی ہے، کسی کو زندگی ملتی ہے اور کسی کو موت۔ اس لیے جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر بہتر ہو، اس کا انجام اچھا ہو، اس کی پریشانیاں دور ہوں، اس کا رزق بڑھے، اس کی بیماری ختم ہو، اسے چاہیے کہ وہ 11 شعبان سے ہی اللہ کے سامنے جھک جائے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ کتاب رحمت ہے، ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے شفا ہے اور دلوں کو زندہ کرتی ہے، زندگی کو مقصد دیتی ہے اور انسان کو گمراہیت سے بچاتی ہے۔ جو قرآن سے جڑ گیا وہ کبھی بھٹکا نہیں اور جو اس سے دور ہو گیا وہ راستہ کھو بیٹھا۔ ماہ شعبان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے رشتوں کو درست کرو، دل سے نفرت نکال دو، حسد چھوڑ دو، کینہ ختم کر دو، کیونکہ جس دل میں گندگی ہوتی ہے اس پر رحمت نہیں اترتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، رونے کا مہینہ ہے اور اپنے رب سے لپٹ جانے کا مہینہ ہے۔ جو بندہ ان دنوں سچے دل سے رو لے، اللہ اس کی قسمت بدل دیتا ہے۔ ناظرین محترم، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، دعا ہی عبادت ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے اور اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں، زندگی آسان بنے، گھر میں سکون آئے، بچوں میں فرما برداری آئے اور رزق میں برکت ہو، تو ان مبارک دنوں کو ضائع مت کریں۔ یہ وہ دن ہیں جن میں تھوڑا سا عمل بہت بڑا اجر بن جاتا ہے، یہ وہ راتیں ہیں جن میں آنسوؤں کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور یہ وہ لمحے ہیں جن میں اللہ کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آج اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور دکھائی دیتی ہے۔ کہیں گھر کے جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، کہیں میاں بیوی کے دل میں دوریاں بڑھ چکی ہیں، کہیں ماں باپ اپنی اولادوں کی نافرمانی سے ٹوٹ چکے ہیں، کئی جوان بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں مگر بات کہیں نہیں بن رہی ہے، کہیں بیٹے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، کہیں روزی کی تنگی ہے کہ محنت بہت ہے مگر برکت نہیں، کہیں قرض ہے جو اترنے کا نام نہیں لیتا، کہیں بیماری ہے جو دوا کے باوجود پیچھا نہیں چھوڑتی، اور کہیں انسان باہر سے مسکراتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سارے حالات انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں، دل گھبرانے لگتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے اور آدمی سوچنے لگتا ہے کہ شاید اب میری دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ مگر یاد رکھیے، یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی رحمت سے نراش کر دے، جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک میں سارے گناہ معاف کرنے والا ہوں۔ اگر گھروں میں لڑائیاں بڑھ گئی ہوں، دلوں میں سختی آ گئی ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور دلوں میں دعائیں ہیں، یاد رکھیے نکاح بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے رزق اس کے ہاتھ میں ہے۔ جس کا رشتہ جہاں لکھا ہوتا ہے وہیں جا کر ٹھہرتا ہے، بس بندے کو اپنے رب سے جڑنا ہوتا ہے۔ اور جن ماں باپ کی اولاد نافرمان ہو چکی ہوں، مایوس مت ہو، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نافرمان تھا مگر وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوشش ہماری ہوتی ہے اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ان مبارک دنوں میں اپنی اولاد کے لیے رو رو کر دعائیں کریں۔ روزی کی تنگی
آج ہر دوسرے گھر کی پریشانی بن چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں محنت ہے مگر برکت نہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور بیماری کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، یعنی شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین محترم، یہ تمام پریشانیاں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اور ماہ شعبان اسی واپسی کا مہینہ ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ اب میں آپ کو 11 شعبان سے 15 شعبان کا وہ مبارک عمل بتاتا ہوں جو صرف 5 سے 7 منٹ میں ہو جاتا ہے مگر اثر زندگی بدل دیتا ہے۔ شرط صرف یقین اور اخلاص ہے۔ سب سے پہلے وضو کر کے ایک بار درود پاک پڑھیے، چاہے آپ کو جو بھی یاد ہو۔ پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 بار پڑھیے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھیے۔ پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 بار پڑھیے۔ یہ عمل آپ کو 11 شعبان سے لے کر 15 شعبان تک روز کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکت ڈال دے گا، دل کو سکون دے گا، پریشانی ہلکی کر دے گا، روزی میں کسادگی دے گا، بیماریوں میں راحت دے گا اور تقدیر بہتر کر دے گا۔ یہ